سلام على ساكن الكربلاء، سلام على زينة المرتضى، سلام عليك اضطراب الهدى، حسين يا حسين. فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للكافرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الرشي المكي المدهي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عزیزان گرامی، جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ وہ سورہ ہے جس کو نمازی اپنی نماز میں پڑھتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے والا نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو پہلی دونوں رکعتوں میں اس سورہ کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اور حدیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز اس کی نماز ہی نہیں جب تک سورہ فاتحہ سورہ الحمد کی تلاوت نہیں. لہذا ہر ایک کو اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز میں سورہ الحمد پڑھے. سورہ شافی ہے، سورہ کافی ہے، سورہ وافی ہے، فاتحۃ الکتاب ہے جس کو ہم الحمد کہتے ہیں. اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہ کے نام سے. اس کے بعد حمد الہی کا تذکرہ ہے. کتنی چیزوں کا ذکر ہے، ان کی چیزوں کا تذکرہ ہے. شروعات ہے حمد سے، یعنی تعریف ہے اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے. کسی کی تعریف نہیں، صرف تعریف کے اگر کوئی لائق ہے تو وحدہ لا شریک کی ذات ہے. لفظ حمد اسی ذات کے ساتھ مخصوص ہے جسے رب العزت باری تعالیٰ وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے. الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری نعمۃ کان وغیرہ. حمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف زبان سے کی جائے، چاہے انسان کو کوئی نعمت و انعام ملے یا نہ ملے. یعنی ایک یہ وہ تعریف ہے لائق تعریف سمجھ کے تعریف ہے، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے، چونکہ وہ لائق تعریف ہے ہم اس لیے تعریف کر رہے ہیں. ایک تعریف رحمان کے ذریعے ہے، اور ایک تعریف رحیم کے ذریعے ہے، اور ایک تعریف مالک یوم الدین کے. یعنی اگر تعریف کی قسمیں تلاش کی جائیں تو 4 قسم کے علاوہ کوئی 5ویں قسم نہیں ہے. واقعی اور حقیقی تعریف، کچھ لے کے تعریف، ملنے کی امید میں تعریف، خوف کی بنیاد پر تعریف. ہم جب اقسام تعریف تلاش کرتے ہیں
تو ان 4 قسموں سے ہٹ کے کوئی قسم تعریف کی نہیں ملتی. ایک واقعی اور حقیقی تعریف، فائدہ لے کے تعریف، فائدے کی امید میں تعریف، خوف کی بنیاد پر تعریف. پہلی تعریف وہ ہے جو واقعی اور حقیقی تعریف ہے. دوسری تعریف وہ ہے جہاں فائدہ مل رہا ہے اس لیے تعریف ہے. تیسری تعریف وہ ہے جو فائدے کی امید میں ہے کہ ہمیں فائدہ ملے گا اس لیے ہم تعریف کر رہے ہیں. اور چوتھی تعریف وہ ہے کہ خوف کی بنیاد پر تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو پہلی اور واقعی تعریف کون سی تعریف ہے؟ حقیقی اور واقعی تعریف. جب ہم نے تعریف الحمد کی دیکھی تو واقعی اور حقیقی ملی، اور جب تاریخ میں اس جملے کو تلاش کرنا شروع کیا تو نزول قرآن سے پہلے یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے. ایک ہے وجود قرآن، ایک ہے نزول قرآن. وجود کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن نزول کی ایک تاریخ ضرور ہے کہ اس دن سے قلب پیغمبر پر قرآن نازل ہونا شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ وہ ہے جو سب سے پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی ہے. مفسرین کا اتفاق ہے. تو نزول قرآن سے پہلے یہ فقرہ سرکار امیر المومنین کے پدر بزرگوار سرکار ابو طالب کی زبان کے اوپر ایک خطبے کے سلسلے میں تھا جب انہوں نے حمد اللہ کی. یعنی قرآن نازل نہیں ہوا تھا لیکن نزول قرآن سے پہلے الحمدللہ پڑھ رہے تھے. الحمدللہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بھی یہ پڑھ رہا ہے قرآن نازل نہیں ہوا ہے تو ماننا پڑے گا کہ نزول قرآن سے پہلے اگر عالم قرآن نہ ہوتے تو یہ فقرہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار ابو طالب نزول قرآن سے پہلے عالم قرآن تھے. الحمدللہ حمد اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے. یہ واقعی تعریف ہے، اور واقعی تعریف وہ ہوتی ہے جس میں نہ کوئی حرص ہو، نہ کوئی طمع ہو، نہ کوئی لالچ ہو. لائق تعریف سمجھ کے تعریف کی جاتی ہے تو واقعی اور حقیقی تعریف ہے. یعنی سرکار ابو طالب نے اگر اللہ کی تعریف کی تو نہ کوئی حرص ہے، نہ کوئی طمع ہے، نہ کوئی لالچ ہے. لائق تعریف سمجھ کے جو تعریف کر رہا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اور جب بیٹا مقام عبادت میں آتا ہے تو یہ فقرہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی عبادت تو کی ہے، جنت کی لالچ میں نہیں کی، جہنم کے خوف میں نہیں کیا، لائق عبادت سمجھ کے عبادت کر رہا ہوں. تو بیٹا لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرتا ہے، بابا لائق حمد سمجھ کے حمد کرتا ہے. آئیے لائق حمد سمجھ کے جو حمد کرنے والا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. لائق عبادت سمجھ کے جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اسے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اس کے بعد دوسری تعریف وہ ہے الرحمن، جس کی نعمتیں آج تک ہیں. دنیا والے نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لیے ہم اس کو رحمان کہہ رہے ہیں. الرحیم، اور قیامت میں خاص لوگوں کے لیے اس کی رحمتیں ہوں گی، رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والے خاص لوگ ہوں گے اس لیے اس کو الرحیم کہتے ہیں. وہ رحیم ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے. اس خوف میں ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں. 4 تعریفیں ہم نے اللہ کی اور 4 تعریفوں کے بعد پھر ہم آ گئے. ہم نے اللہ سے جو گفتگو کی تو آمنے سامنے گفتگو کی. پہلے وہ اور جو سے گفتگو تھی، یعنی وہ اور جو غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اور تم حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، میں اور ہم متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ خدا جو عالمین کا رب ہے، وہ خدا جو رحمان الرحیم ہے، وہ خدا جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. یہ وہ کا استعمال غائب کی تعریف ہے. اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. آمنے سامنے کی گفتگو ہے. 3 آیتیں پڑھنے کے بعد جب چوتھی آیت پڑھی تو ایسا حضور ہو گیا کہ وہ اور جو ختم ہو گیا. تو اور تم، میں اور ہم کی گفتگو شروع ہو گئی. ہم تیری تعریف کرتے ہیں.
ہم تیری تعریف، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو تعریف وہ کے ذریعے سے ہوئی، عبادت آمنے سامنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عبادت بس خدا کی ہوگی، مدد بس اسی سے مانگی جائے گی۔ ہاں ہم تیری مدد کرتے ہیں۔ اب میں اس مرحلے کو اوپر تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اگر اس کا یہی ترجمہ ہوگا تو پھر ترجمے میں اشکال یہ پیدا ہوگا کہ پھر غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ تو غیر اللہ سے جب مدد نہیں مانگی جا سکتی تو یا رسول اللہ کیوں کہا جا رہا ہے، یا علی کیوں کہا جا رہا ہے؟ براہ راست اللہ سے مانگا جائے۔ لیکن ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھی، جہاں بہت سے مقامات ہیں جہاں ملیں گے۔ ایک آیت آپ کی خدمت میں، ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو مانگنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، من لدن کا سلطانا نصیرا، پالنے والے اگر مجھے مددگار دینا ہی چاہتا ہے تو اپنے پاس سے قوی اور بہادر سلطان نصیرہ عطا فرما دے۔ تو اپنے پاس سے سلطان دے، اپنے پاس سے نصیر عطا فرما دے۔ تو اگر آیت نے مدد نہ کی ہوتی تو ہمیں سمجھ میں نہ آتا، پھر یہی کہتے کہ اللہ سے براہ راست مدد مانگی جائے۔ لیکن خود سرکار ختمی مرتبت اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے نصیر مانگ رہے ہیں، مددگار مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی اللہ سے مدد نہیں لے رہا ہے، مددگار مانگ رہا ہے، تو دنیا والے براہ راست اللہ سے کیسے مدد مانگ سکتے ہیں؟ انہیں بھی مددگار چاہیے۔ جب اللہ نے مددگار دیا تو اس شکل میں دیا کہ 13 رجب کے بعد میرے پاس آ جاؤ، میرے گھر پر آ جاؤ، اپنے پاس سے میں قوی اور بہادر مددگار عطا کروں گا۔ تو نستعین یا تو عون سے بنا ہے یا عین سے بنا ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرا عین چاہتے ہیں اور تیرا عون چاہتے ہیں، یعنی تیری مدد چاہتے ہیں اور تیری نظر چاہتے ہیں۔ اب اللہ کی نظر میں نے تلاش کیا تو ایک ذات میں ملی، اس لیے کہ وہی اذن اللہ ملا، وہی لسان اللہ ملا، وہی جنب اللہ ملا، وہی عین اللہ ملا، وہی ید اللہ ملا۔ تو مدد کی وادی میں جب آیا تو آئیے کیسے مدد مانگی جاتی ہے، مدد دی جاتی ہے، تو قرآن نے واضح کر دیا۔ اب اختتامی گفتگو آخری آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے کو اوپر باقی رکھنا، ان لوگوں کا راستہ جن کو اوپر نعمت نازل ہوئی ہے وہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے جس پر غضب نازل ہوا ہے، ہمیں سیدھے راستے کو اوپر باقی رکھنا، ان لوگوں کا راستہ نماز اللہ کی ہے، تذکرہ لوگوں کا ہے۔ اس کا مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو قابل تذکرہ ہیں، جو نماز میں قابل ذکر ہیں، اسی لیے صلوات ہے، جہاں کو اوپر محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہے، صلوات میں ذکر ہے، اور یہاں کو اوپر جن کو اوپر نعمت نازل کی ہے وہ کون ہے؟ نعمت تو بس ایک نازل ہوئی جو سب سے بڑی نعمت تھی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ وہ نعمت کہاں نازل ہوئی؟ جب نبی اپنے آخری حج سے لوٹ رہے تھے، مجمع کو ایک جگہ روکنے کے بعد، منبر بنوانے کے بعد، مولا علی کو ہاتھوں کو بلند کر کے ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ تو نعمت سب سے بڑی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نعمت ہے، اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ لہذا ہمیں وہ راستہ چاہیے جس پر نعمت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر نعمت نازل ہوئی ہے، تو نعمت تو غدیر میں نازل ہوئی ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر غضب نازل ہوا ہے۔ ہاں عزیزو، غضب بھی یہیں کو اوپر جب
آنے والے نے یہ کہا کہ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے مانا، روزے کا حکم دیا، ہم نے مانا، آپ نے سارے احکام پہنچائے، ہم نے مانا، آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا اور حاکم بنا دیا۔ ایک مرتبہ نبی خاموش ہو کے بتانا چاہتے ہیں میں نے دوست نہیں بنایا، حاکم ہی بنایا ہے۔ اگر آپ نے اپنی طرف سے بنایا تو معاذ اللہ آپ کو اوپر عذاب، اللہ کی طرف سے تو میرے اوپر۔ نبی کی خدمت میں تھا، عذاب نہیں آیا، اپنی سواری تک نہیں پہنچا تھا کہ اوپر سے پتھر آ گیا اور وہیں کو اوپر ہلاک ہو گیا۔ تاریخ دہرائی گئی، اس لیے کہ کل خانہ کعبہ کو ڈھانے والا آیا تھا تو پتھر سے وہ ہلاک ہوا تھا۔ آج علی کی ولایت سے انکار کرنے والا آیا تو آسمان سے پتھر آیا۔ دونوں کے اثرات ایک جیسے ہیں۔ اگر اللہ کے گھر کا انکار کرو گے تو پتھر آئے گا، اگر علی کی ولایت کے منکر ہو جائے گا تو آسمان سے پتھر آئے گا۔ بیت کی بھی حفاظت ویسی ہی، اہل بیت کی بھی حفاظت ویسی ہی، بڑی مطابقت ہے۔ آج بھی یہ مطابقت باقی ہے۔ جو لوگ حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ ہے۔ یہ غلاف سیاہ کیوں ہے؟ یہ غلاف سیاہ کیوں ہے؟ ہاں، کعبہ پہنے ہوئے پوشاک عزاداری ہے، عزاداری کا لباس کعبہ پہنے ہوئے، سیاہ لباس عزادار کی علامت ہے۔ یا یہ بیت بھی اہل بیت کے غم میں شریک ہے۔ ہاں، ساری کائنات اہل بیت کے غم میں، بالخصوص حسین ابن علی کا غم ساری دنیا منا رہی ہے۔ ہاں عزادارو، آج محرم کی 6 تاریخ ہے، ہمیں اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جسے لیلا کہتے ہیں۔ بڑے ناز و نعم سے جس بچے کو پالا تھا اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ اس پھوپھی کو پرسہ دیجئے، اس باپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے جس نے بڑے ناز و نعم سے 18 سال کے کڑیل جوان کو پالا تھا۔ ام لیلا راویہ ہیں کہ رات کے سناٹے میں حفاظت ہم لوگ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے بیٹے کو اوپر سایہ دیکھا ہے تو ایک مرتبہ جیسے ہی سایہ دیکھا رات کے سناٹے میں ایک آواز بلند کی میں نے کہ کون ہے میرے لال کے پاس۔ ایک مرتبہ جناب امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے، لیلا آہستہ بولو، اکبر سو رہا ہے۔ عزیزو، کوئی خواہش حسین ابن علی نے جناب علی اکبر کی رد نہیں کی۔ دور و دراز سے لوگ علی اکبر کی زیارت کو آ جایا کرتے تھے۔ ایک عربی آیا زیارت کے لیے، اس نے یہ کہا کہ میں چہرے علی اکبر سرکار، علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بیٹھ جاؤ، میرا بیٹا آنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی، علی اکبر تشریف لائے، علی اکبر کا چہرہ دیکھا، سر کو امام کے قدموں میں رکھ دیا۔ آقا ایک دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے ایسا ہی حسین و جمیل نوجوان عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں عربی میں دعا کر سکتا ہوں، میری دعا قبول ہو جائے گی، اللہ تمہیں ایسا ہی بیٹا دے دے گا، لیکن اگر کوئی ایسا بیٹا دے دے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کانٹا چبھنے کو برداشت کرو گے؟ اس نے کہا آقا وہ کانٹا اس کے پیر میں نہ چبھے، میری آنکھوں میں چبھے۔ ایک مرتبہ فرماتے پھر ویسے بیٹے کی تمنا نہ کرنا، نہ کرو ایسے بیٹے کی تمنا، یہ بیٹا وہ ہوگا کربلا کا میدان ہوگا، 18 سال کا بیٹا، سینے کو اوپر برچی کا پھل لگے گا، یہ بوڑھا باپ برچی کا پھل نکالے گا۔ عزیزو، وہ دن آ گیا جب علی اکبر نے ماں کو الوداع کہا، بہنوں کو، پھوپھیوں کو خدا حافظ کہا، حسین نے سر پر امامہ باندھا اور الوداع کہنے کے بعد حسین بھی پیچھے چل دیے۔ جب گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی، مڑ کے دیکھا کہ گرنے کی جو آواز آئی تھی کوئی اور نہ گرا، میرا بابا ہے۔ بابا آپ نے الوداع کہہ دیا تھا، اب آنے کی کیا ضرورت؟ ایک مرتبہ فرماتے بیٹا
اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ بیٹے کا درد باپ کے دل میں کتنا ہوتا ہے. جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. علی اکبر میدان میں آئے, رجز پڑھا, ایسا حملہ کیا کہ واصل فنار کر کے پھر لوٹے, اور لوٹنے کے بعد پھر دوسری ملاقات کی اور فرماتے ہیں بابا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان دشمنوں کو بتا دوں حیدر کرار کے پوتے کس طریقے سے جنگ کیا کرتے ہیں. انگوٹھی دی, انگوٹھی دینے کے بعد فرماتے بیٹا جاؤ, دادا تمہارا حوض کوثر لیے ہوئے انتظار کر رہا ہے. میدان میں آئے, حملہ کیا, دشمنوں پر غلبہ کرتے رہے, لیکن دشمنوں نے دھوکے سے ایک نیزہ مارا. علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا. آواز دی بابا آپ کو اوپر آخری سلام. یہ سننا تھا. حسین میدان میں گرتے ہوئے یا علی کہتے ہوئے علی اکبر کے قریب پہنچے. ایک ہاتھ سینے کے اوپر ہے, بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. بیٹا آخر سینے پر ہاتھ کیوں ہے؟ ایک مرتبہ فرماتے بابا ایک نیزہ ہے جو سینے میں اذیت دے رہا ہے. یا بیٹا اگر اپنے ہاتھوں کو ہٹاؤ. جیسے ہی علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا, آستینوں کو بلند کیا, بسم اللہ و باللہ اللہ ملت رسول اللہ کہہ کے جو نیزہ نکالا, علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. واہ اکبرا, ہائے بڑھاپا, جوان کا لاشا, بوڑھا باپ, اب کون ہے؟ کوئی نہ رہا. تنہا ہے جو لاشا اٹھا کے لے آ رہے ہیں, رکھتے جا رہے ہیں, اٹھاتے جا رہے ہیں. جب خیمے کے قریب پہنچے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, اپنے بھیا کا لاشا لے جاؤ. بچوں نے مدد کی, خیمے میں لاشا آیا. واہ اکبرا, واہ علیہ, واہ حسینہ. ماتم شروع ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين